جلال پور بھٹیاں میں ایک خاتون پر بدترین کیا گیا، مار مار کر اس خاتون کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، اس کو براہنا کیا گیا اور پھر اس حالت میں اسے مجبور کیا گیا کہ اب ہمیں ناچ کے دکھاؤ۔ وہ عورت روتی رہی، منتیں کرتی رہی، دعائیاں دیتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی کہ مجھ پر ایسا ظلم مت کرو، مجھے معاف کر دو، لیکن ظالموں کو ترس نہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ناچ کر دکھانا ہی پڑے گا۔ پھر کئی گھنٹے جب وہ بدترین اس طرح کی غلیظ فرمائشیں کرتے رہے تو بھی ان کا دل نہ بھرا کہ کینچی پکڑ کر اس خاتون کے سر سے اس کے بالوں کی ایک ایک لٹ کاٹی اور اس کے سر کو مونڈ ڈالا، اور اس کے بعد بھی کئی دن تک اسے حبس بے جا میں رکھا گیا۔ یہ خاتون کون تھی؟ اس پر ظلم کرنے والے کون تھے؟ اور آخر اس کا قصور کیا تھا جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ جب آپ جانیں گے، حقیقت آپ تک پہنچے گی تو غم و غصہ آپ کا عروج پر ہوگا۔ آپ سوچیں گے کہ کوئی ایسے بھی کر سکتا ہے، لیکن ایسا ہوا۔ اور علاقہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، جلال پور بھٹیاں۔ اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں، قانونی کارروائی کیا ہوئی، اس خاتون نے آخر اتنے ظلم کے بعد کیا کیا، وہ تمام تفصیلات آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ جو خاتون ہیں، ان کا نام میں صیغہ راز میں رکھنا چاہوں گی۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، اور جس روز یہ بربریت کا ننگا ناچ نچوایا گیا ان سے، اس روز یہ خاتون ان کی 3 بیٹیاں ہیں، اور جس روز ان سے یہ بدترین سلوک کیا گیا، اس روز ان کی 3 سال کی بیٹی بھی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اور اس پر ظلم کرنے والا اس کا اپنا شوہر تھا، اور شوہر کے ساتھ موجود تھی اس کی دوسری بیوی۔ اب ذرا تفصیلات میں چلے جاتے ہیں۔ یہ خاتون، ان کا نام میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ نہیں بتاؤں گی۔ شعیب ان کے شوہر کا نام ہے، جو کہ ایک ظالم درندہ بن گیا اس روز جو اس نے کیا، اور اس کے بعد جو کچھ کیا۔ ان کی شادی 2016 میں ہوئی تھی۔ یہ اپنے گھر میں رہتے تھے، ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ یہ خاتون بتاتی ہیں کہ شادی کے بعد جب ان کی پہلی بیٹی ہوئی تو حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ ان خاتون کا بتانا یہ ہے کہ ان کا شوہر غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث تھا، پھر خواتین سے ناجائز تعلقات بھی استوار کرنے لگا۔ میں بہت بار روکتی تھی، منع کرتی تھی، لیکن وہ کہتا تھا کہ تم غلط سوچتی ہو، تم شک کرتی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، میں کام کرنے جاتا ہوں، میرا ان سے کوئی اور معاملہ ہے یا میری کوئی اور بات چیت ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ خاتون جب زیادہ کچھ کہتی تو ان سے بد تہذیبی کی جاتی، مار پیٹ بھی کی جاتی۔ پھر ایک روز یہ خاتون بتاتی ہیں کہ یہ اپنے ساتھ ایک خاتون کو لے کر گھر آ گئے، اور ان خاتون کا نام جو ہے نازیہ بتایا، اور کہا کہ یہ میری بیوی ہے، اب یہ اس گھر میں ہی رہے گی۔ یہ جو خاتون تھی جن کے ساتھ ہوا، جو شعیب کی پہلی بیوی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے سلسلہ، تو اس پر بھی جھوٹی سچی کہانیاں گھڑنے لگے کہ میں تو مجبور ہو گیا تھا، کیا کچھ ہو گیا میرے ساتھ، مجھے یہ کرنا پڑا، تھوڑا وقت مجھے دے دو، اس کو میں چھوڑ دوں گا، اس خاتون کو میں طلاق دے دوں گا۔ وہ گھر میں ہی رہنے لگی۔ گھر میں ساس سسر بھی رہتے تھے ان کے، اور اس وقت تک ان کی 3 بیٹیاں ہو چکی تھی۔ بڑی بیٹی تقریباً 6 سال کے قریب تھی۔ کچھ عرصہ یہ ساتھ رہتے رہے۔ اس کے بعد یہ شعیب نامی شخص اپنی دوسری بیوی کو لے کر کہیں اور چلا گیا۔ یہ خاتون جو اس کی دوسری بیوی تھی، یہ نرس تھی، اور اس کو وہاں پر اپنا گھر مل گیا، وہاں شفٹ ہو گئے۔ تب بھی جو پہلی بیوی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کا خرچ کیسے چلے گا، یہ سلسلہ کیسے ہوگا؟ تو شعیب نے کہا کہ یہ چلتا رہے گا، میں آتا جاتا رہوں گا۔ تو آنا جانا ایسے ہوتا تھا، کبھی کبھار چکر لگایا، خرچ کا کچھ نہیں پتا ہے۔ بڑی بیٹی جو اسکول جانے کی عمر تک پہنچ گئی تھی، یعنی 6 سال کی ہو گئی تھی، اس کو اسکول بھی داخل نہ کروایا گیا۔ جب پہلی بیوی پیسوں کا تقاضا کرتی اور کہتی کہ گھر کا نظام کیسے چلے گا، تو مار پیٹ کی جاتی، تشدد کیا جاتا، اس کی ایک نہ سنی جاتی۔ پھر ایک روز یہ خاتون بتاتی ہیں کہ ان صاحب کا مجھے فون آتا ہے، شوہر کا فون آتا ہے، اور فون آتا ہے ساس کے نمبر پر، کیونکہ ان خاتون کے پاس فون نہیں تھا، ان کو کسی سے رابطہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی، بس اپنی زندگی گزار رہی تھی، اور یہی کہ مجھے اپنا گھر بسانا ہے۔ اس سلسلے میں وہ ہر ظلم سب کچھ برداشت کرنی تھی۔ فون آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چھوٹی بیٹی کو میرے پاس بھجوا دیں، میں بہت زیادہ اداس ہو گیا ہوں۔ اب یہ سوال کرتی ہیں کہ بیٹی کو آپ آ کر لے جائیں، کسی کے ساتھ بھیجنا غیر محفوظ ہے، آج کل حالات ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، میری بائک ٹھیک نہیں ہے، تو بس میں کسی کو بھیج رہا ہوں، تو بیٹی کو اس کے ساتھ بھجوا دو۔ وہ 3 سال کی بچی ہوتی ہے، اس کو یہ تیار کرتی ہیں، بھجوا دیتی ہیں، اور یہ
5-6 दिन کا پھر وقت گزر جاتا ہے, وہ بچی واپس نہیں آتی. اب یہ خاتون کہتی ہیں کہ میرے دل میں بڑی تشویش ہو رہی تھی کہ بچی نہ جانے کس حال میں ہوگی, وہاں بچی کا ٹھیک سے خیال رکھا جا رہا ہوگا یا نہیں رکھا جا رہا ہوگا, اس کو کچھ کھانے پینے کو ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا, میں خود جا کے دیکھتی ہوں. اور وہ کہتی کہ مجھے اتنا نہیں کہ کیسے کہاں کس طرح جایا جائے, میں بسوں پر پبلک ٹرانسپورٹ پر دھکے کھاتی ہوئی وہاں پہنچی. میں جب گئی میں نے کہا بچی سے مجھے ملواؤ, بچی کو میں واپس لے جانے آئی ہوں, تو تب بھی بڑے غصے کا اظہار کیا گیا شعیب کی جانب سے. اور پھر مجھے کہا کہ بیٹھ جاؤ, میں گھر میں بیٹھی ہوں, مجھے جوس کا ایک گلاس دیا گیا جو کہ میں نے پینے سے انکار کر دیا, اور میں نے کہا کہ میں نہیں پی سکتی, مجھے بچی کو لے کر گھر جانا. اس پر شعیب غصے میں آگ بگولا ہو گیا, اس نے مار پیٹ شروع کر دی, بہت مارا. اسی اثنا میں نازیہ بھی وہاں آ گئی, اس نے بھی مجھے مارا پیٹا, دونوں نے مل کے مجھے بہت مارا پیٹا, کپڑے پھاڑ دیے. میں اس کے بعد مجھے کہنے لگے کہ ناچ کے دکھا. میں نے کہا کہ خدا کا خوف کرو, اس طرح کی چیزیں میرے ساتھ کیوں کر رہے ہو, یہ ظلم کیوں کر رہے ہو. تو پھر کہا کہ نازیہ کو بہت زیادہ شوق ہے ڈانس دیکھنے کا, تم ناچ کر دکھاؤ گی. مجبوراً یہ سب بھی کیا گیا, اور اس کی وہ شخص ریکارڈنگ کرتا رہا. اس کے بعد ان کا دل نہیں بھرا, کینچی پکڑی اس شخص نے اور ایک ایک لٹ پکڑ کر اس خاتون کے سر سے تمام بال اتار دیے, بال مونڈ دیے, اور اس کے بعد بھی اس پر بدترین کیا گیا. اور اس وقت وہ 3 سال کی ننھی معصوم بچی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی. اس کے بعد کہا گیا کہ اگر کسی کو یہ بات بتائی تو بہت نقصان ہوگا. یہ خاموش ہو گئی. ایک کے بعد ایک دن گزرتا گیا, یہ کہتی رہی کہ مجھے جانے دو, میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. 20 دن گزرے تو پھر اس کی بات مان لی گئی خاتون کی, اور کہا کہ اس شرط پہ تمہیں واپس چھوڑا جائے گا کہ تم کبھی زندگی میں زبان نہیں کھولو گی. اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں کروں گی, مجھے میرے گھر واپس بھیج دیا جائے. جو 2 بچیاں تھیں وہ چونکہ ساس سسر کے پاس موجود تھیں, شعیب نے فون کر کے ساس سسر کو کہہ دیا تھا کہ بچیوں کا خیال رکھو, ابھی کچھ دن یہ یہیں پر ہمارے ساتھ رہے گی. جب اس کو یہ شخص گھر چھوڑ کر آتا ہے, اس کے بعد یہ فوری طور پر اپنے گھر روانہ ہو جاتی ہے. وہاں اپنے گھر والوں کو تمام واقعہ بتاتی ہے کہ اس پر ظلم کے کیسے پہاڑ توڑے گئے, اس کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا گیا, اب وہ کیا کرے. پھر جلال پور بھٹیاں کے تھانے میں FIR درج کروا دی جاتی ہے. اسی خاتون کی مدعیت میں FIR ہو چکی ہے. اب وہ انصاف کی متلاشی ہے, لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی. FIR کٹوانے کے بعد جب وہ پوچھنے جاتی تھی کہ اب کیا ہوا, کیا کوئی گرفتاری عمل میں آئی, آگے کیا ہوگا, تو پولیس کی جانب سے رویہ بہت عجیب ہو گیا تھا. پولیس نے کہا کہ یہ آپ لوگ کا گھریلو معاملہ ہے, اس کو ختم کر دیں, آپ صلح صفائی کر دیں. لیکن وہ خاتون نہیں مانتی. اس کا کہنا ہے کہ اتنی زیادہ تذلیل میرے ساتھ جو ہوئی ہے, اس کے بعد میں اپنا گھر نہیں بسا سکتی. ایسا شخص جو میری عزت کا محافظ ہے, جو میرا سائبہ ہے, وہی میرے ساتھ یہ سب کچھ کرے, یہ مجھے منظور نہیں ہے. اور پولیس کا رویہ یہی ہے کہ وہاں جب یہ جاتی ہے تھانے میں تو وہ شخص صاف ستھرے کپڑے پہنے موجود ہوتا ہے, ساتھ اس کی نازیہ بھی موجود ہوتی ہے, تو اس خاتون کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. اب انصاف ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, FIR کے بعد آگے کیا ہوتا ہے, عدالت میں کیا ہوتا ہے, وہ بھی میں ویڈیو میں آپ کو اپڈیٹ دوں گی اگلی ویڈیو میں. لیکن بات یہ ہے کہ اس پر آواز اٹھائی جانی چاہیے اور اس پر اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے. ہمارے پنجاب کے جو CM ہیں ان سے ہر اس طرح کی ویڈیو کے بعد استدعا کی جاتی ہے کہ ایسے کیسز ایک خاتون CM کے ہوتے نہیں ہونے چاہیے اور ان پر کارروائی جلدی مکمل کی جانی چاہیے. ایک مرتبہ پھر سے مریم نواز صاحبہ آپ تک یہ چیز پہنچ چکی ہوگی, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس پر بات ہو رہی ہے, اس جانب توجہ دیں اور آئے روز اس طرح کے بڑھتے واقعات اس جانب غور کیا جانا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے, اس وجہ کو جڑ سے ختم کریں اور سزائیں دیں, کیونکہ وہی حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ورنہ پھر اسی طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے, پہلے بھی ہوتے رہے, آئندہ بھی ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اب شرط زندگی اپڈیٹس کے ساتھ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ.